ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آج جو حالات ہیں، جو ملک اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اس کو دفع کرنے کے دو اسباب ہیں. ایک ظاہری سبب یعنی ہماری کوشش اور جستجو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں بلکہ کوشش کریں، محنت کریں، اس کا تدارک کریں، عملی میدان میں اتریں. پہلا کام. اور دوسرا کام، اللہ رب العزت سے قربت اختیار کریں. اللہ رب العزت سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو مضبوط کریں. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، تب جا کر یہ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. میں نے آیت کریمہ کے متعلق جو آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ملک بھر میں، خصوصاً ہمارے بنگلور میں بھی خاص طور پر آیت کریمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. نبی کے اقوال سے، صحابہ کے افعال سے، اکابرین کی سنتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ بڑی بڑی مصیبتوں کو، ایسی مصیبتوں کو جس سے نکلنا محال، جس سے بچنا ناممکن تصور کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے بچا لیتے ہیں جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے مومن کو بڑا ہتھیار عطا کیا ہے، بڑا ہتھیار عطا کیا ہے جس کا وار دکھائی نہیں دیتا. اصل میں اس آیت کریمہ میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے غضب کو روکنے والی ہے وہ ہے وحدانیت، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اقرار. باقی کسی کا بھی اللہ کے ساتھ شریک ہونے سے انکار ہے. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے. اس میں وحدانیت ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کو روکتی ہے. اور اسلام کی سب سے زیادہ اہم بنیاد بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور وحدانیت کا اقرار ہی یہ وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کو الگ الگ کرتی ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. اور دوسری چیز اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت کا اور کسی بھی قوت کا انکار ہے کہ صرف اللہ کی طاقت، اللہ ہی کی قدرت ہے، باقی کسی کی کوئی طاقت، کسی کی کوئی قدرت نہیں. دوسری چیز اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور ذکر سب سے بڑی عبادات میں سے ہے. نفل عبادات میں سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور تیسری چیز اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، پاکی بیان کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے. اور چوتھی چیز اپنے گناہوں کا اقرار کیا گیا ہے کہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں. اور پانچویں چیز اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اقرار ہے اور شرمندگی کا اظہار ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کے حضور سر جھکاتا ہوں. اے اللہ، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے مجھے معافی مل سکے. یہ وہ دعا ہے جس میں سائل اور مسئول کا حال دونوں طرح سے بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی قوت، اور پھر اللہ کی تعریف. اور پھر دوسری طرف بندے کی کمزوری، بندے کا گناہ کا اقرار، اور بندہ جو شرمندہ ہے اس بات کا اظہار، اور پھر توبہ اور استغفار کا اظہار. اس مختصر سی دعا میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ذکر ہے، اور ذکر وہ چیز ہے کہ لوگ
اس کے ذریعے بڑے بڑے درجات پا لیتے ہیں، بڑے بڑے درجات حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، یہ کلمہ یا یہ دعا یا یہ وظیفہ قرآن کریم میں وارد ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھنا گویا قرآن کریم کو پڑھنے جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے یا ایک وظیفہ ہے، ایک کلمہ ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ذکر کا ثواب الگ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ہوگا، اور تلاوت قرآن کریم کا ثواب اللہ رب العزت الگ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بھی اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔